نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، آج طب کورس کا کلاس نمبر 16 ہے۔ علم تشخیص میں نبض کا بحث وہ گزر چکا ہے۔ آج چہرے کی رنگت، نفسیاتی حالات سے مرض معلوم کرنا، قارورہ اور براز کے متعلق بحث ہے۔ تو چہرے کی رنگت سے مرض کس طرح معلوم کریں گے؟ اگر چہرے کی رنگ سفیدی مائل ہو تو اعصابی یعنی سرد علامت ہے۔ اگر سرخی مائل ہو تو عضلاتی یعنی خشک، یہ جسم میں خشکی زیادہ ہے۔ اگر زردی مائل ہو، چہرہ زردی مائل ہو تو غدی تحریک یعنی جسم میں گرمی غالب ہے۔ اگر چہرے پر جریاں یعنی بالکل ہی رخسار میں جریاں زیادہ ہو تو نامردی اور مادہ منویہ کی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر چہرے پر چاہیاں ہو تو کمزوری معدہ اور معدہ میں پانی کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح آنکھ میں اگر سرخی بھی ہو، یہ جو سفید حصہ ہے آنکھ اس میں سرخی بھی ہو تو مادہ منویہ کی کمی اور کثرت مباشرت مرزنی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح رخسار پر زخم، ایک طرف یہ بالکل رخسار پر زخم یا خون کی نشانی، یہ پیپڑوں میں اس طرف پیپڑوں میں زخم یا جسم کے اندر زخم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح عزیز ساتھیوں، گالوں کی سرخی اور چمک اور رنگ اڑا ہوا، وہ پیپڑوں پیتے میں ورما اور پیپڑوں میں ورما، اس طرح پیتے کی پتریاں اور اختلاج القلب، جب پیتے میں پتری ہو یا گردوں میں پتری ہو تو اس سے دل پر بوجھ آتے اور دل دھڑکنے لگتا ہے زیادہ، اس کو اختلاج القلب کہتے ہیں۔ تو چہرہ سرخی، سخت سرخی مائل ہو، رنگ کبھی زرد ہوتا ہو کبھی سرخ ہوتا ہو، یہ امراض ظاہر کرتے ہیں۔ چھائیاں چہرے پر، یہ سوزش خصیت الرحم عورتوں میں ماہواری کی خرابی کو وہ بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح منہ کا کھلا رہنا ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری اور پیپڑوں کی کمزوری کو ظاہر کر دے۔ اس کے برعکس منہ کا سختی سے بند ہونا تشنج، ورم دماغ اور غشی کی علامت ہے۔ منہ سے رال ٹپکنا وہ کیڑوں کی علامت ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہیں۔ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں وہ موٹے اور پانی سے بری ہوئی ہو، وہ تحلیل گردہ ظاہر کرتی ہے کہ گردوں کی تحلیل ہوتی ہے۔ آنکھوں کی زردی، یہ زرد ارکان، سوء القنیہ، استسقاء، یہ امراض ظاہر کرتے ہیں۔ اور آنکھوں کی سرخی اشوب چشم، جھلک، کثرت مباشرت، اس طرح درد، نزلہ، سوزش عضلات کی علامت ہے۔ اور آنکھوں کی گرد سیاہ حلقے، ارد گرد سیاہ حلقے، یہ سوداوی امراض ظاہر کرتے ہیں۔ امراض امعاء و گردہ، بواسیر، خون کی تیزابیت، اس طرح آنکھوں کی ارد گرد یہ سیاہ حلقے سوداوی امراض ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یہ سوداوی بن گیا ہے، تو بے خوابی اس سے آتی ہے۔ جب ارد گرد سیاہی ہو، آنکھوں کی ارد گرد سیاہ حلقے ہو تو اس انسان کو بے خوابی ہوتی ہے۔ اس طرح آنکھ کا بند نہ ہونا یا ہونٹوں کا بند نہ ہونا وہ لقوہ کی علامت ہے۔ ہونٹوں کا خشک رہنا بواسیر مالیخولیا ظاہر کرتا ہے۔ بخار کے دوران ہونٹوں کا پھٹنا بخار کے اترنے کی علامت ہے۔ ہونٹوں کا لٹک جانا ضعف قلب اور فالج کی علامت ہے۔ اس طرح عورتوں کی چہرے پر بال، قوت مدافعت کی کمزوری، یہ چہرے کی سکن کی کمزوری اور ماہواری میں خرابی اور ہاضمہ کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح عزیز ساتھیوں، یہ تو چہرے سے امراض کی معلومات۔ اس طرح اس کے آنکھوں کو ذرا اس پر انگلی رکھ کر اگر وہ اس کا نیچے پپوٹا یہ کھلا کریں اور اس کے اندر دیکھیں تو اگر اس میں سفیدی ہو یا زردی ہو تو یہ ارکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح اگر زبان پر سفیدی ہو تو یہ یا لکنت ہو یا سست بولنا ہو تو یہ اعصابی علامت ہے۔ اگر سرخی ہو یا کنارے کٹی ہوئی ہو تو عضلاتی ہے۔ اگر زبان کی نیچے چھالے ہو یا تیز بولتا ہو تو یہ غدی مزاج یعنی گرم مزاج کی علامت ہے۔ نمبر 2، نفسیاتی حالات سے مرض معلوم کرنا۔ اگر مریض خوف کی حالت میں آپ کے مطب کو آئیں تو یہ اعصابی غدی تحریک ہے۔ اگر خوف کے بعد ڈر اور وہم کر رہا ہو اور خارج کو ظاہر کر رہا ہو تو یہ اعصابی عضلاتی یعنی نمبر 1 تحریک ہے۔ اگر مریض آپ کے مطب میں آئے اور وہ خوش ہو تو عضلاتی اعصابی تحریک ہے۔ اگر خوشی کے ساتھ ہنستا بھی زیادہ ہو تو یہ عضلاتی غدی تحریک ہے۔ اگر غم کرتا ہو تو یہ غدی عضلاتی اور تحریک ہے، نمبر 4 تحریک۔ اور اگر غم کے ساتھ غصہ بھی کر رہا ہو
تو یہ غدی اعصابی یعنی پانچوں مزاج ہے، کیونکہ پانچوں مزاج ہے، کیونکہ غم جب خود کر رہا ہو تو یہ صفرہ کی کیمیاوی تحریک ہے، اور جب غصہ خارج کو ظاہر کر رہا ہو یہ مشینی تحریک ہے، اور وہ اپنا غصہ اور غم کو باہر بھی ظاہر کر رہا ہے، اور مشینی تحریک میں چیز باہر ظاہر ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے، تو یہ غدی اعصابی تحریک ہوتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی حالات سے اس طرح آپ مرض معلوم کریں گے۔ مزاج اور تحریک میں فرق یہ ہے کہ اگر عمر کے مطابق جسم صحیح ڈیوٹی کر رہا ہو اور فطری نبض بھی صحیح ہو تو اس کو مزاج کہتے ہیں، اگر فطری نبض سے مزاج تجاوز کرے تو اس کو بیماری یا تحریک کہتے ہیں۔ اس طرح قارورہ یعنی پیشاب کے ذریعے مرض معلوم کرنا۔ بعض اطباء وہ کہتے ہیں کہ قارورہ یعنی پیشاب سے وہ مرض معلوم صرف امراض بولیہ کا کہ امراض کا پتہ چلتا ہے، نظام بولیہ یعنی گردے مثانے وغیرہ کا پتہ۔ اور بعض ایسے اطباء ہیں جو تحقیقی ذہن والے ہیں، اس کے پاس اس فن کی اصلیت ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ اس طریقے سے علاج کرتا ہے۔ بہت زیادہ مریض کو اس ذریعے سے جب آپ پیشاب اس کا چیک کریں بہت زیادہ ٹیسٹوں سے اس کو بچ جاتا ہے، یعنی مریض کو بچا جا سکتا ہے زیادہ ٹیسٹوں کے عذاب سے، اگر قارورے پر صحیح دسترس حاصل ہو، قابو حاصل ہو۔ تو قارورہ اصل میں اس شیشی کو کہتے ہیں جس میں معالج کو مریض پیشاب معائنے کے لیے لے جا رہا ہو، یعنی اصل میں وہ قارورہ اس شیشی کو کہتے ہیں کہ جس میں پیشاب ہو، اور یہ عزت کی وجہ سے اس کو قارورہ کہتے ہیں، ورنہ مراد اس سے پیشاب ہوتے ہیں، یعنی ذکر ظرف کا ہے اور مراد اس سے مظروف ہے، اور ذکر ادب کی وجہ سے قارورہ کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت بری بات ہے کہ مریض کو کہ ڈاکٹر کو اس نے پیشاب لے گئے۔ تو یہ پیشاب صبح کے وقت، صبح سویرے پیشاب وہ دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی سفید بوتل میں۔ صبح سویرے پہلے نمبر والے پیشاب جو پہلے صبح سویرے وہ پیشاب وہ سفید بوتل میں وہ ڈالنا ہے، اور پھر جلد پہنچانا بہت ضروری ہے جتنا جلد ہو سکے۔ تو اگر پیشاب کی رنگ آپ کلینک سے باہر سورج کے سامنے یہ پیشاب اوپر اٹھا کر اور پھر اس کو بوتل میں دیکھ کر اگر اس کی رنگ سفید ہو اور مقدار زیادہ ہو اور سلسل باول ہو، یعنی اس کو زیادہ مقدار میں پیشاب آتے ہو اور رنگ سفید ہو، اس طرح اس کا سلسل باول جس کے پیشاب قطرہ قطراتے ہیں اور ٹھہرتے نہیں، تو یہ اعصابی یعنی سر تحریک ہے۔ اور اگر سرخ ہو، وہ پیشاب سرخی مائل ہو تو عضلاتی تحریک ہوگی، اگر زرد ہو اور مقدار میں کم مقدار میں آتا ہو، تکثیر البول ہو اور سوزاک کے ساتھ ہو، یعنی قطرہ قطرہ گرتا ہو لیکن کم آتا ہو۔ سلسل باول اور تکثیر البول میں فرق یہ ہے کہ سلسل باول میں بہت زیادہ پیشاب آتے ہیں اور سفید ہوتے ہیں، تکثیر البول میں زرد ہوتے ہیں اور زیادہ نہیں آتے، اور سوزاک بھی جلن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ غدی تحریک اگر کم مقدار میں ہو، تکثیر البول ہو، رنگ زرد ہو، سوزاک مریض کا ہوتا ہو، تو یہ غدی تحریک ہوگی، کیونکہ گرمیوں کے موسم میں اکثر مریضوں کو یہ سوزاک ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے۔ تو اس طرح یہ پیشاب کے ذریعے اس طرح اگر پیشاب میں بادل کی طرح لہریں دوڑ رہے ہو تو یہ اس نوجوان مریض کے جریان کی علامت ہے، اور اگر عورت ہو تو اس کو لیکوریا یعنی سفید بیماری کی علامت ہے۔ اس طرح اس میں تار پیشاب میں اگر سبز مائل ہو اور تار اس طرح اس کے اوپر جاگ زیادہ ہو تو یہ اس کے شوگر کی طرف علامت ہے اور شوگر کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ قارورے سے امراض کی تشخیص ہو گئی۔ اس طرح پاخانے سے یعنی براز سے امراض معلوم کرنا، اگر ایک مریض آ گیا آپ کو کسی بھی اوپر والی طریقے سے تشخیص سے ناممکن ہو گیا، اس کی تشخیص نہیں ہو سکتا تھا تو آپ اس کے پاخانے کے متعلق اور براز کے متعلق اس سے معلومات کر لیں۔ اگر اس کا براز رنگ میں سفید ہو اور دست کی شکل میں ہو تو یہ اعصاب یعنی سر تحریک ہے، اگر سرخ ہو اور قبض ہو یعنی بالکل پتھر کی طرح ہو، سخت پاخانہ وغیرہ یا پتھر سے اس طرح جیسے بھیڑ بکریاں مینگنیاں کرتے ہیں وہ اس کی طرح یہ سخت ہو، تو قوام میں سختی ہو تو یہ عضلاتی مزاج ہے، یعنی بواسیر اور قبض ظاہر کرتا ہے، عضلاتی مزاج خشک مزاج ظاہر کرتا ہے۔ اگر زرد ہو
اور مروڑ ہو یعنی پیچش کے ساتھ یہ اس کا پاخانہ ہو، اس طرح بار بار جاتا ہو لیکن اس سے آنکھوں پر سیاہی آنا، اس طرح پاؤں کا درد ہونا اور فلش میں صحیح پاخانہ قضائے حاجت نہیں ہونا، تو یہ اگر زرد ہو اور مروڑ کے ساتھ ہو، پیچش کے ساتھ ہو، تو یہ غدی تحریک یعنی اس کے جسم میں گرمی آئی ہے اور گرمی کو ایسے گرم مزاج اس کا اور گرم تحریک اس کا ظاہر کرتا ہے۔ تو ان سب عوارضات، ان سب تشخیص کے ان سب طریقوں سے انشاءاللہ جب ایک حکیم اس پر دستر حاصل کرے تو کوئی مرض اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا ہے اور مریض کو بہت زیادہ ٹیسٹوں کے عذاب سے وہ بچا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔